السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود شریف اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رضوان کا نزول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر، اور رحمتوں برکتوں کا نزول علماء کرام ائمہ حدیث پر۔ حضرات گرامی، قرآن پاک کے آخری پارے سے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن پاک کا آخری پارہ ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو حدیث شریف کا بیان ہمیں یہ بتاتا ہے، اگرچہ یہ قرآن پاک کا آخری پارہ ہے لیکن یہ آیات قرآن پاک کی سب سے پہلی آیات ہیں، پہلی وحی ہے۔ یہ بات آپ کو یاد ہو۔ پہلی وحی میں اللہ نے فرمایا اقرا، پڑھیے، اپنے رب کا نام لے کر جس رب نے پیدا فرمایا۔ اب یہاں ایک خاص موضوع کا ہم انتخاب کر رہے ہیں۔ برادر کبیر جناب مولانا طارق جاوید صاحب حافظہ اللہ، سرپرست مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل فروز والا، میرے دل میں جو موضوع لگایا ہے وہ ذرا موضوعات سے ہٹ ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور فضیلت بیان کریں آج کی گفتگو میں، یا حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کریں۔ تو دوسرا موضوع ہم پرسوں کے لیے رکھتے ہیں انشاءاللہ بشیر ٹاؤن میں، اسی وقت انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا۔ میرے ساتھ جناب مولانا نصر اللہ چٹا صاحب ناظم تحصیل فروز والا تشریف فرما ہے، اور اس سے پہلے ہمارے ناظم تبلیغ حافظ عبدالرؤف صاحب بیان فرما رہے تھے۔ تو آئیے چند باتیں ام المومنین کے بارے میں، یا ذرا آسان اور قریب کر کے کہہ لیں کہ ہم اپنی اماں جان کے بارے میں چند باتیں کر لیں، جن کو
امہات المومنین میں بڑی شفقت حاصل ہے، بڑا درجہ حاصل ہے۔ عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی۔ عام الفیل ہاتھی والا سال ہے جس میں ہاتھی کا واقعہ پیش آیا۔ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ آور ہوا، تو وہ سال ہاتھی والا سال مشہور تو ہو گیا، اس سے تاریخ چل پڑی، لیکن کچھ عرصے بعد ہاتھی والا سال اپنا تعارف کھو بیٹھا اور ایک تاریخ کا نیا تعارف شروع ہو گیا۔ وہ تعارف کیا ہے کہ جس سال ہاتھی کا واقعہ پیش آیا اسی سال ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ لہذا آپ کی پیدائش اس دنیا میں سب سے بڑا اور نامور واقعہ ہو گیا۔ ہاتھی والوں کا واقعہ اگرچہ بڑا عجب تھا لیکن اس کا تعلق پیچھے چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ لہذا حضرت خدیجہ سے اوپر 3 واسطے ہیں اور چوتھا واسطہ جناب سردار حسین کا ہے جو مکہ کے بڑے سردار گزرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 4 واسطے ہیں، آپ کے بعد 5واں واسطہ ہے، حضرت خدیجہ کے لیے چوتھا اور آپ کے لیے 5واں۔ وہاں جا کے دونوں کا نسب ایک ہو جاتا ہے، دونوں کا باپ ایک ہو جاتا ہے۔ تو لا محالہ قریش کے بلند نسب خاندان میں حضرت خدیجہ کی پیدائش ہوئی۔ شروع سے ہی ان کا لقب طاہرہ رکھا گیا۔ طاہرہ کا مطلب نیک اور پاک۔ عرب کے نبوت سے پہلے کے دور میں جسے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، اس دور میں کسی خاتون کا نیک اور پاک ہونا یہ بڑی شان ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے لیے ہمیشہ پاک بیویوں کا انتخاب فرماتے ہیں، یہ شروع سے ہی پاک ہے۔ پہلے ایک خامن سے علیحدگی ہوئی اور ایک خامن کی وفات ہو گئی، دونوں خامنوں سے چند بچے بھی ہوئے، پھر انہوں نے ارادہ فرما لیا کہ میں نے اب شادی نہیں کرنی۔ لہذا اسی طرح زندگی گزر رہی تھی، والد کی طرف سے اور مرحوم شوہر کی طرف سے اچھا مال ملا تھا، اس سے تجارت کرتی تھی۔ تجارت ظاہر ہے کہ خاتون خود تو نہیں کر سکتی، لوگوں کو اپنا مال دے کے ملک شام اور ملک یمن بھیجتی تھی۔ اس طرح ان کا تجارت کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک سال ایسا آیا، تجارتی قافلے روانہ ہونے لگے تو سیدہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر اس سال میرے مال کو تجارت کے لیے آپ لے جائیں تو میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں آپ میری درخواست قبول کریں۔ آپ نے پہلے بھی ملک شام و یمن دیکھا ہوا تھا، اپنے چچا کے ساتھ بچپن میں لڑکپن میں سفر کیے تھے،
آپ تجارت کے معاملات کو بخوبی سمجھتے تھے، لہذا آپ نے اس سفر کو قبول کر لیا۔ تو سیدہ نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کر دیا خدمت کے لیے۔ ابھی آپ کی عمر 25 سال نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آئے تو سیدہ خدیجہ کو آپ نے اور زیادہ نفع دیا، جتنا پہلے ملتا تھا اس سے دگنے سے بھی زیادہ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ پہلے جو تاجر سیدہ کا مال لے کے جاتے تھے وہ نفع کو چھپاتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے، خود رکھ لیتے تھے۔ آپ نے کوئی چیز نہیں چھپائی۔ دوسرا، نبیوں کے ساتھ بچپن سے ہی برکتیں وابستہ ہو جاتی ہیں۔ نبیوں کو اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں، چاہے بچپن میں ہو، لڑکپن میں ہو، جوانی میں۔ ابھی نبوت ملی نہیں، برکتیں اللہ کی طرف سے شامل حال ہیں، لہذا بڑی برکت ہوئی۔ حضرت خدیجہ اتنا نفع دیکھ کے بڑا خوش ہوئی، اور جتنا وہ تاجروں کو نفع کرایا، معاوضہ دیا کرتی تھی، اس سے کئی حصے زیادہ انہوں نے حضرت کو پیش کیا۔ اب اپنے غلام میسرہ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں جس ہستی کے ساتھ بھیجا تھا، ذرا سفر کی ان کی کچھ باتیں تو سناؤ۔ ہمارے اردو کا ایک محاورہ ہے، آدمی کا پتہ چلتا ہے ریل میں یا جیل میں۔ جیل میں اور کوئی نہیں ہوتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بندہ ادھر بند ہے، اس کی ساری خوبیاں خامیاں ساتھی کے سامنے آ جاتی۔ اور سفر میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، کیا کیا بولتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، کیا کیا دیکھتا ہے، اس کے نظریات کیا ہیں۔ لہذا سفر کے اس ساتھی نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی جو باتیں سنائی، سن کے سیدہ خدیجہ حیران ہو گئی۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار جنہیں پتہ تھا سیدہ خدیجہ مالدار ہیں، ان سے شادی کر لیں تو مال و تجارت بھی ہاتھ آ جائے گا، شادی کے پیغام بھیجتے تھے، لیکن سیدہ فرماتی تھی اب میں نے شادی نہیں کرنی۔ عمر ہو گئی تھی 40 سال، اور ہمارے پیارے نبی کی عمر 25 سال، 15 سال کا فرق۔ نہایت اللہ نے حسن و جمال بھی عطا کیا تھا، یعنی نیک سیرت بھی تھی، نیک صورت بھی تھی۔ اور صورت کا اچھا ہونا آسان ہے، سیرت کا اچھا ہونا مشکل ہے۔ تو وہ خاتون جس کو مکہ کے بڑے بڑے سردار پیغام نکاح بھیجتے تھے اور وہ انکار کرتی تھی، اس خاتون محترمہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود پیغام نکاح بھیج دیا، کہا جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے مشورے سے یہ رشتہ قبول فرمایا، نکاح ہو گیا۔ پہلی رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ میں نے تیرے ساتھ زوجیت کی زندگی شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرنی ہے، میں نے تیرے ساتھ
ایک عہد کرنا ہے. عرض کی فرمائیے، فرمایا بات یہ ہے کہ تیرے پاس دنیا کا مال و دولت بہت ہے اور میں دنیا کے مال و دولت پہ نگاہ نہیں رکھتا، تو مجھے بتاؤ کہ میرا اور تمہارا گزارا کیسے ہوگا، ہم زندگی کیسے گزار سکیں گے اکٹھے. آپ دیکھتے ہیں کہ رشتوں ناتوں میں جو مالی اونچ نیچ ہوتی ہے یہ کئی دفعہ ساتھ ہی چلتی رہتی ہے اور میاں بیوی کا اختلاف برقرار رہتا ہے. فرمایا کیسے ہمارا نباہ ہوگا؟ سیدہ نے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی رسول تو نہیں بنے تھے نا، مال جو میرا ہے وہ میرا نہیں، آج کے بعد مال وہ آپ کا ہے، جہاں جہاں آپ کہیں گے وہاں صرف ہوگا، وہاں خرچ ہوگا. اور اگر آپ فقیری کی راہ پہ ہیں تو میں بھی دنیا کا سارا مال اللہ کی راہ میں دے کے فقیری کی راہ پہ لگ جاؤں گا. میں نے آپ کا ساتھ نبھانا ہے، میں نے زندگی بھر نبھانا ہے، جس طرح آپ نے رہنا ہے میں نے اسی طرح رہنا. فرمایا خدیجہ یہ تمہارا میرا عہد ہو گیا، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جوانی میں ایک دفعہ ان کا نکاح ہونے لگا تھا ورقہ بن نوفل کے ساتھ، اور ورقہ بن نوفل وہ ہستی ہے جن کا میں آگے ذکر کروں گا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی سنائی، پھر انہوں نے سن کے آگے سے جواب دیا اور آپ کو تسلی دی. وہ ورقہ پہلے کتابوں کا علم رکھتے تھے، نیک آدمی تھے. ان کی اور حضرت خدیجہ کی شادی ہونے والی تھی، کوئی ایسی وجہ بنی کہ شادی نہ ہو سکی. وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا اور جاہلیت کا مذہب چھوڑ کے عیسائی ہو گیا تھا، کیونکہ اس وقت تک اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین جاری تھا، یعنی وہ دین حق پر تھا. شادی ہو گئی، بڑے اچھے طریقے سے دن گزرنے لگے، حتیٰ کہ اس حالت میں 15 سال گزرے. اللہ نے اولادیں بھی عطا فرمائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں زیادہ کی ہیں، لیکن اولاد آپ کی صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی. ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوا ہے جو باحیثیت لونڈی آئی تھی، آپ نے انہیں آزاد کیا اور ام الولد ہونے کی وجہ سے آزاد ہو گئی. اولادیں ہوئی، 15 سال گزرے، حضرت کی عمر 40 سال، ان کی 55 سال. آپ ان دنوں کیا کر رہے تھے؟ کچھ دنوں کا کھانا پانی لے کے حضرت خدیجہ سے غار حرا میں چلے جاتے. حضرت خدیجہ بڑے شوق سے آپ کا کھانا باندھ دیتی. اللہ نے جن کو بلایا زیارت کر رہے ہیں، اللہ مکہ مدینہ کی زیارت ہر اہل ایمان کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. آپ نے دیکھا جو گئے ہیں، مولانا صاحب بھی گئے ہیں، ہمارے بھائی اسلم صاحب بھی ایک دفعہ گئے ہیں، اللہ نے مجھے بھی بلایا. تو وہ پہاڑ بالکل ایسے سیدھا ہے، غار سور والا ایسے ایسے آہستہ آہستہ اونچائی ہو جاتا ہے، غار راہ والا بہت سیدھا ہے، اس پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے. اب اللہ کے نبی ایک خاص قوت کے ساتھ ہی وہ چڑھائی چڑھتے ہیں. اب تو وہاں راستے میں کئی جگہ پکڑنے کو، ہاتھ رکھنے کے لیے سہارے لگا دیے گئے. اس وقت تو کچھ نہیں، آپ جاتے وہاں عبادت کرتے،
جب کھانا ختم ہو جاتا کچھ راتوں بعد آتے پھر لے جاتے۔ ایک دن وہاں موجود تھے کہ ایک آنے والا آیا، اس نے کہا پڑھیے، فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ بعض اس کا منع کرتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ بات غلط ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کو نہ صرف پڑھنا آتا تھا بلکہ آپ کو پڑھانا بھی آتا تھا۔ آپ کائنات کے سب سے بڑے معلم اور استاد ہیں۔ فرمایا میں پڑھنے والا نہیں، اسم فاعل بولا ہے۔ ارشاد گرامی کا مطلب یہ تھا کہ تم کون ہو، مجھے کیا پڑھانا چاہتے ہو، میں تمہیں جانتا ہی نہیں، جو تم مجھے پڑھانا چاہتے ہو میں نے نہیں پڑھنا۔ اس نے پھر کہا پڑھیے، اور میں نے نہیں پڑھنا۔ تیسری دفعہ یا تیسری دفعہ کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے پیارے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کرا۔ اب وہ جو کہتے ہیں جی حضور نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کہتا ہوں وہ ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ جب آپ نے تیسری دفعہ، جب جبریل نے تیسری دفعہ یا تیسری دفعہ کے بعد کہا رب کے نام سے پڑھیے، پھر آپ نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا تھا۔ لہذا جو کہتے ہیں نا مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ غلط ہے، آپ نے پڑھا تھا۔ جب رب کا نام آ گیا پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسا ہستی نہیں ہے جو مجھے کوئی غلط چیز پڑھانے والا ہے، جو رب سے دور کرنے والی چیز ہو۔ کوئی شیطان نہیں ہے، جن نہیں ہے، یہ مجھے شرک کی بات پڑھانے والا نہیں بلکہ رب کی بات پڑھانے والا ہے، اور اس رب کی معرفت میں تو میں سرگرداں ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں۔ یعنی یہاں سے تو معرفت کے سوتے پھوٹ رہے ہیں، لہذا پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے دبایا بھی، جب پہلے کہا نا پڑھیے، آپ نے کہا میں نہیں پڑھنا، دبایا، بڑا دبایا۔ پھر دوسری دفعہ تو یہ پڑھا کے وہ چلا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آئے، پہاڑی سے اترے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس پہاڑ پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے اور اترنا اور مشکل ہے۔ آپ اترے، مکہ شہر آئے، سیدہ کو آ کے سیدہ کہا مجھے چادر دے دو، مجھے چادر دے دو، میں لیٹنا چاہتا ہوں۔ اسے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس شخص کی حالت ایسی ہو کہ پریشان ہو یا بھاگا ہوا آیا ہو، تھکاوٹ ہو جسمانی یا ذہنی، اس کو لیٹ جانا چاہیے، اور اگر چادر لے کے اپنے اوپر آنکھیں بند کر لے تو اور زیادہ آسانی ہے۔ جب کچھ ذہنی سکون ہوا، فرمایا خدیجہ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اس طرح ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے کہا پڑھیے، میں نے کہا میں نہیں پڑھنا، اس نے بڑے زور سے دبایا حتیٰ کہ میں مشقت میں آ گیا۔ پھر ہوا، پھر اس نے کہا رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، تو میں نے پڑھا۔ اب خدیجہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون ہے اور یہ کیا معاملہ ہے، اور مجھے اپنی سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت خدیجہ کی، ہماری اماں کی زبان مبارک سے جو پہلا لفظ نکلا وہ یہ تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں ہرگز نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کی مدد نہیں چھوڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس چیز کے حوالے کر دے گا جو آپ کو نظر آئی ہے اور آپ کو وہ چیز تنگ کرے گی؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جو بندہ ایسا ہو اللہ اس کی مدد کبھی نہیں چھوڑتا۔ آئیے میرے ساتھ، میرے چچا کا بیٹا ہے ورقہ بن نوفل، وہ ذرا
بوڑھا ہو گیا ہے لیکن وہ پہلی کتابوں کا علم رکھتا ہے، اس کو جا کے بات پیش کرتے ہیں۔ چل پڑے، جناب ورقہ کے پاس پہنچے، ورقہ بن نوفل کو سارا واقعہ سنایا تو ورقہ فرمانے لگے یہ تو وہ فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر نازل فرمایا کرتے ہیں، یہ تو وہ فرشتہ ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ پہ بھی اتارا ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اللہ آپ کو نبی بنانے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے، بڑا بوڑھا بزرگ تھا، کہنے لگا کاش میں اس وقت جوان ہوں، کاش میں اس وقت صحت مند ہوں جب آپ کو آپ کی قوم اس شہر سے نکالے گی اور میں سب سے پہلے آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا یہ مجھے نکالیں گے، میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، مجھے صادق امین کہتے ہیں، اور مجھ سے بڑھ کر اس شہر میں کسی کی عزت و تکریم نہیں ہے، کیا یہ مجھے نکال دیں گے شہر سے؟ کہا ہاں، جو پیغام آپ نے ان کو سنانا ہے رب کی توحید کا پیغام، وہ جس نے بھی سنایا ہے اس سے دشمنی ضرور کی گئی ہے۔ اس واقعہ سے چند دن بعد جناب ورقہ وفات پا گئے۔ سیر صحابہ کے مؤلفین جنہوں نے صحابہ کرام کی سیرت اور حالات پہ کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے اکثر کا خیال ہے کہ جب بھی ہم صحابہ کرام کا تذکرہ لکھیں تو جناب ورقہ بن نوفل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا صحابی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، اور اگر اس وقت آپ کا کلمہ جاری ہو چکا ہوتا تو وہ سب سے پہلے کلمہ بھی پڑھ لیتے۔ تو بہرحال مورخین فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اور اسلام کی اول وحی کے نزول پر پیغمبر اسلام کی ڈھارس جس نے بندھائی، جس نے مدد کی، جس نے تسلی دی، وہ ایک خاتون ہے، اور اس خاتون کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اس نے اسلام کے اول پیغام پر پیغمبر اسلام کی مدد کی، پیغمبر اسلام کو حوصلہ دیا، اسلام کی بنیاد مضبوط کی، اور یہ ایسا حوصلہ اور مدد ہے جو کسی اور کے نصیب میں نہیں آ سکا۔ حضرت خدیجہ کی شان کے لیے اور کچھ نہ ہو تو یہی بڑا ہے، لیکن اور کچھ ہے، میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب شادی ہوئی، حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ نے کسی کے ساتھ شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ کے ساتھ شادی کی، پھر مدینے جا کے اور شادیاں ہوئی۔ حضرت خدیجہ تقریباً 25 سال آپ کے ساتھ تنہا رہی، کوئی دوسری بیوی نہیں تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار حضرت جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب کا ایک پیغام اور سلام لے کے آیا۔ بخاری شریف کے فرمایا کیا پیغام ہے، کیا سلام ہے؟ جبریل آپ تو آتے ہی رہتے ہیں رب کے پیغام کے ساتھ، آپ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ کہا نہیں، آج بڑا خاص پیغام، اور مجھے رب نے فرمایا پیغام دے کے واپس آؤ۔ میرا جی چاہتا ہے جب بھی میں آؤں آپ کے ساتھ بیٹھا ہی رہوں، لیکن نہ میں اپنی مرضی سے آ سکتا ہوں نہ بیٹھ سکتا ہوں۔ جب اللہ بھیجتے ہیں آتا ہوں، اللہ جب کہتے ہیں جلدی واپس آنا جلدی واپس آنا۔ یا رسول اللہ ایک پیغام ہے، ایک سلام ہے۔ فرمایا بتائیے۔ کہا میں آ رہا تھا تو دور سے
حضرت خدیجہ ایک برتن میں آپ کے لیے کھانا لا رہی ہیں، مجھے نظر آئی ہیں، آ رہی ہیں۔ تو جب وہ آ جائیں انہیں پروردگار عالم کا سلام کہتے اور انہیں پروردگار عالم کا یہ پیغام دے دے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک محل بنایا ہے خولدار موتیوں کا، جس جیسا محل کسی اور کا نہیں۔ اور ساتھ ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہستی کو پروردگار عالم سلام بھیجے اس ہستی کے لیے میرا سلام بھی پیش کر دیجیے، میری بھی سعادت ہے، اس کو میرا سلام بھی پیش کر۔ فرمایا انہیں آنے دے، کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے بس جلدی واپس، ان کے آنے سے پہلے یبشرها ربها ببیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، بخاری شریف کے الفاظ۔ رب کا سلام ایک عام بندے کو جو نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، پھر مرد بھی نہیں ہے، عورت ہے، آپ اندازہ فرمائیے اس خاتون محترمہ کا کیا مرتبہ ہے جس کو رب العالمین کا سلام ہے۔ اللہ اس خاتون محترمہ پر اپنی رضا نازل فرمائے اور ان کو ہمارا سلام بھی پہنچا دے۔ پھر مدینہ کا دورہ کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف فرما ہے تو بیٹھے بیٹھے فرمایا مجھے نا ایسے لگا ہے جیسے خدیجہ کی آواز ہے۔ خدیجہ مکہ میں فوت ہو سن 10 نبوت کو، اور جس سال وہ فوت ہوئی اس سال کو تاریخ اسلام میں عام الحزن کہا گیا ہے، غم کا سال۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدیجہ کی آواز ہے۔ پھر کہا ہاں لگتا ہے کہ خدیجہ کی بہن حالہ آئی ہے، حالہ بنت خویلد۔ اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، باہر سے کہا میں حالہ ہوں، فرمایا میں نے پہچان لی ہے خدیجہ کی آواز، تم اس کی بہن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ دیکھا اور کئی واقعات دیکھے تو ادھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے، میں بھی تو ہوں، بڑی عورتیں، آپ اس کا بار بار ذکر کرتے رہتے ہیں، اور وہ ایسی بوڑھی عورت تھی کہ اس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، آپ اس کا بڑا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، جو مدد و نصرت اسلام کے لیے اس نے میری کی ہے کوئی اور نہیں کر سکا، اس لیے مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہو، اور اس پہ پروردگار عالم کا سلام آیا ہے، اس کے لیے جنت کے محل کا پیغام آیا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے ساری اولاد بھی اسی سے عطا کی، لہذا اس کے بارے میں مجھے تکلیف نہ ہو۔ پھر بخاری شریف کی ایک اور حدیث سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک بکری، گائے، اونٹ، کوئی جانور ذبح فرماتے عام طور پہ، تو پھر اس کا گوشت اپنے صحابہ کو، فقراء کو، مساکین کو عطیہ کرتے، تحفے میں بھیجتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یتتبع بها
سدائے کا خدیجہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری خدیجہ کی سہیلیوں میں سے جو زندہ ہیں، جو بزرگ خواتین جہاں کہیں ہیں، ڈھونڈ کے ان کے گھر گوشت پہنچا کے آؤ کہ وہ میری خدیجہ کی سہیلی. یہ مرتبہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا. یہاں ایک آخر میں عجب بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ عیسائیوں کا خیال ہے کہ حضرت خدیجہ ہمارے مذہب کی عورت تھی. اندازہ فرمائی ہے کہ یہ کتنا باطل خیال ہے. اب یہ خیال پیدا کیوں ہوا؟ وہ جو میں نے عرض کی نا بات کہ ورقہ بن نوفل عیسائی ہو گئے تھے اور اس وقت عیسائیت اختیار کرنا درست تھا، لیکن روایات میں سے کسی روایت میں یہ نہیں آتا کہ حضرت خدیجہ بھی عیسائی ہو گئی. عیسائیوں کا خیال ہے کہ وہ ہماری خاتون تھی، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری خاتون کو برگلا کے پیغمبر اسلام نے اس سے شادی کی اور اس کے مال سے اپنا مذہب پھیلایا. یہ ساری باتیں درست ہیں. یہ ساری باتیں درست ہیں. تو آج کی اس بابرکت مجلس میں مجھے خوشی ہوئی کہ برادر گرامی جناب مولانا طارق جاوید نے حافظہ اللہ نے مجھے ایک خاص ہستی کے تذکرے کا موقع دیا. اللہ ہمیں ان ہستیوں کی محبت اور اطاعت اور جنت میں ان کا قرب اور ساتھ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.